فرمایا اور اپنے رب کی رحمت اور اس جنت کی جانب جلدی کرو جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے، وہ متقین کے لیے تیار کی گئی ہے۔ جنت کی طرف دوڑو۔ اب جنت تو ساتوں آسمانوں کے اوپر ہے، کیسے دوڑ لگائیں بھائی؟ تو یقین اسی بات ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ ایسے اعمال اختیار کرو تیزی کے ساتھ، اپنی زندگی کو مختصر سمجھتے ہوئے کہ جو تم جنت حاصل کرنے کے سلسلے میں معاون بنا سکتے ہو، اور ان اعمال کو چھوڑو جو تمہیں جہنم کے اندر لے جانے کا سبب بنے، کیونکہ اس کی وجہ سے جنت سے دوری ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر ہمیں یہ بھی سیکھنا ہوگا کہ جنت میں لے جانے والے اعمال کون سے ہیں اور جہنم میں لے جانے والے کون سے ہیں۔ اور آپ غور کریں کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں یار دیکھو اللہ کی رضا کے لیے عمل کرنا چاہیے، جنت کے لیے تو کمزور لوگ عمل کرتے ہیں، جہنم کے خوف سے تو کمزور لوگ عمل چھوڑتے ہیں، کامل وہ ہے جو اللہ کے لیے عمل کرے گا۔ یہ یاد رکھیں، جو جنت کے لیے عمل کر رہا ہے وہ اللہ کے لیے ہی عمل کر رہا ہے، جو جہنم سے بچنے کے لیے عمل کر رہا ہے وہ اللہ کے لیے ہی عمل کر رہا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم دیکھیں نا، جنت میں کون جائے گا؟ جس کو رضا الہی حاصل ہوگی۔ اس کا مطلب اگر کوئی جنت کے لیے بھی عمل کر رہا ہے تو اس کو اللہ کی رضا ضرور حاصل ہو رہی ہے، وہ اللہ کی رضا کے لیے ہی عمل کر رہا ہے۔ یہ غلط خیال ہے کہ جی اپنے ذہن میں بالکل نہ جنت کا تصور رکھو نہ جہنم کا، صرف اللہ کی رضا کا تصور رکھو۔ اگر ایسا ہوتا تو پھر اللہ تعالیٰ کیسے جنت کے بارے میں حکم ارشاد فرماتا؟ غزوہ بدر کا واقعہ ہے، ایک صحابی سرکار کی خدمت میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں شہید ہو گیا تو مجھے کیا ملے گا؟ فرمایا آپ کے لیے جنت ہوگی۔ تو انہوں نے کہا واہ، اگر جنت ہوگی تو یہ کھجور، ہاتھ میں کھجور تھے، فرمایا اس کے کھانے میں بھی میں کیوں دیر کروں؟ وہی کھجور پھینکے آپ گئے اور شہید ہو گئے۔ اب دیکھیے سرکار فرما رہے ہیں آپ کے لیے جنت، یہ نہیں فرمایا تمہارے لیے اللہ کی رضا ہے۔ اسی لیے اس کا مطلب یہ ہوا کہ جنت کے لیے عمل کرنا۔ جیسے بعض اگر کوئی یوں کہے کہ یار میں چاہتا ہوں کہ مجھے جنت میں حوریں مل جائیں اس لیے میں نمازیں پڑھ رہا ہوں، اب آپ کو یار تو حور کے لیے نماز پڑھ رہا ہے، اللہ کے لیے نہیں پڑھ رہا۔ ارے وہ اللہ کے لیے پڑھ رہا ہے، حور بھی تبھی ملے گی جب اللہ راضی ہوگا، ورنہ حور نہ لنگور کچھ بھی نہیں ملے گا، تو جہنم میں جائے گا جو اللہ کی رضا حاصل نہ کر سکا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی حور کے لیے بھی عمل کر رہا ہے تو وہ اللہ کے لیے ہی عمل کر رہا ہے۔ دین کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ بعض اوقات بیجا تنقید براہ راست نبیوں پہ تنقید ہو جاتی ہے، اللہ کے احکام پر تنقید ہو جاتی ہے، صحابہ کرام پہ تنقید ہو جاتی ہے، اور یہ قطعاً غیر مناسب ہے۔ 110 آیت میں اللہ نے آپ کی میری فضیلت ذکر کی ہے۔